کے پی کے پنجاب بلوچستان سندھ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. کون جیت رہا ہے کل؟ ریفرینڈم ہے یا بس ایسے ہی ہوائی تیر چلا رہے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں مسکرا کیوں رہا تھا. آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ یہ لے ادھر سے سٹارٹ کریں. میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے انتخابات ہوں گے اور پھر ریزلٹس ہوں گے. پہلے ریزلٹس ہوں گے؟ نہیں، پہلے پولنگ ہوگی پھر ریزلٹس ہوں گے. تو وہی جو ہے وہ کنفیوژن ہے نا کہ ریزلٹس پہلے انتخابات بعد میں. شاید عفنان صاحب بتا سکیں یا رزلٹ تو آپ نے دے دیا نا کہ یہ تو ریفرینڈم ہے, ختم ہوگی بات. نہیں, لیکن وہ ڈبوں والے یا فارم 47 والے ریزلٹس ہیں. ابھی یہی کنفیوژن ہے نا کہ فارم 47. اچھا مذاق کی بات یہ ہے کہ عید پہ میرے پاس ایک جو ہے وہ گیسٹ آیا. آپ کو پتا ہے عید پہ بہت لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. ایک نے کہا تو ابھی ہم کیا کریں, ہم اگلی بار راکٹ لانچرز لے کے جائیں آر او کے آفس. تو میں سب کو یہی کہتا ہوں راکٹ لانچرز نہ لے جائیں, لیکن آپ نے ووٹ ڈالنا بھی ہے, آپ نے وہ فارم 45 بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور پھر مہربانی کریں آپ نے آر او آفس جا کے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ وہی رزلٹ آئے جو عوام نے ڈالا ہے. اور ایک اور چیز, ایک میرے خیال میں آنیسٹلی سارے وہ افسران جو اس میں انوالوڈ ہیں, دیکھیں اٹ از ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ جو ہے وہ یہ ریزلٹس اس لیے چینج کریں کیونکہ کسی نہ کسی دن یہ آپ پہ نکلنا ہے. تو آئی جسٹ ہوپ کہ جو بھی ریزلٹس آپ نے دو باتیں کہی ہیں, راکٹ لانچر اور کسی نہ کسی دن یہ آپ پہ نکلنا ہے. یہ آپ تھریٹن کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تھریٹن خبردار کر رہے ہیں. کیا میں خبردار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے 2-3 سرکاری افسروں نے کہا 8-9 فروری کے بعد کہ ابھی تو جس نے کر لیا وہ کر لیا, لیکن دس ول ہینگ لائک اے سورڈ اوور دیئر کیریئرز. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا 45 سال بعد بھی کیس کھل جاتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں 45 سال بعد یا جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو یہ کھل جائے گا؟ آگے پیچھے دیکھیں کھل جائے گا. ہمارے ملک نے آگے بڑھنا ہے نا. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی کسی دن واقعی ہو تو یہ ساری چیزیں باہر نکلیں گی. نکلی ویسے ہیں لیکن کاغذ پہ نکلیں گی, اور جنہوں نے کیا ہے نا پھر ان کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور اس میں داد دوں گا, کل باجوڑ میں ہوا ہے انٹرفیرنس کی کوشش ہوئی. ایک 17 یا 18 گریڈ کے ایجوکیشن کے آفیسر نے جو ہے وہ کال آؤٹ کیا, اسے مارا بھی گیا, اسے ہسپتال بھی لے کے گیا. یہ سوشل میڈیا پہ تھا, obviously میڈیا پہ نہیں. ایک خط چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ, وہ فیک تھا. نہیں تھا فیک. اگر آپ پوچھیں جو دوسرا خط تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ فیک ہے اور جس میں لکھا تھا کہ اگنور دا فرسٹ لیٹر, وہ اگنور کی سپیلنگ تو دیکھیں. ہم پوسٹ ٹروتھ ٹائم پر رہ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلا خط فیک تھا. آپ کہہ رہے ہیں وہ دوسرا خط تھا. پہلا خط ٹھیک تھا. آپ کہہ رہے ہیں دوسرا خط فیک تھا. امپلائیز کے جو ہیں وہ ویڈیو انٹرویوز ہیں. وہ امپلائیز سٹرائک پہ تھے, پشتو بول رہے ہیں تو شاید باقی پاکستان کو سمجھ نہ آ رہی ہو. پاکستان میں پشتو سمجھنے والے ہیں, ڈونٹ ویری. ہاں ابھی آج جب سے پی ٹی آئی آئی ہے پشتو زیادہ. آپ لسانی بنیادوں کے اوپر اپنی جماعت کو آگے نہ بڑھائیں نا, پاکستانی رہنے دیں. وہ باقی سارے صوبوں کی جماعتیں بن گئی, آپ نے بھی وہی بننا ہے. اپنی زبان سے محبت آپ نے بھی وہی بننا ہے. نہیں, ہم یا آپ کی زبان ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو ساری ملک کے اندر ہے. اچھا عفنان صاحب, وہ تو اس لیے مسکرا رہے ہیں, آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ میں بس اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ لوگ مسکرا رہے ہیں. کل کیا ہونے جا رہے ہیں؟ کسی جماعت میں سچ کوئی سیاسی طور پر کوئی ہمیں نظر آئے, ہلچل نظر آئے, کوئی جلسے جلوس, کوئی تیاری, کچھ بھی نہیں؟ نہیں, انشاءاللہ ہم لوگوں نے ہر اس کانسٹیٹوئنسی کے اوپر جو ہے وہ فائٹ کریں گے, اور ظاہر مشکل الیکشن ہے. انہوں نے فائٹ وہ والا کہا ہے کہ کل کو آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا راکٹ لانچر. آپ کیسی فائٹ کریں گے؟ تیمور بھائی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, 2018 بھول جاتے ہیں. دیکھیں نا 53 سیٹوں پہ رزلٹ 2018 میں ریجیکٹڈ ووٹوں سے جو ہے وہ کم تھا, اور وہ 53 کی 53 پی ٹی آئی کو ملی تھی. اب دیکھتے ہاؤ کنوینئنٹلی آپ وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ کارمائک ریٹریبیوشن جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو تو بڑا برا ہے, دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا بات ہے. آپ بھی یہی ہیں اپنا. نہیں, میں تو آپ کے ساتھ 2017 کے اندر کچھ ہو تو برا ہے, آج کسی کے ساتھ ہو تو وہ اچھا ہے. نہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکنسیلیشن نہیں, ہم بالکل حصہ نہیں ڈالتے. یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک چارٹر ڈیموکریسی یا چارٹر ریکنسیلیشن ٹائپ ڈاکیومنٹ کے اوپر سگنیٹری بھی ہوں گے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کریں گے. اب یہ نہیں کریں گے. پہلے چارٹر ڈیموکریسی کا کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے پھر 18ویں ترمیم آئی نا. ہاں, لیکن یہ جو اتنی پاور صوبوں کو ملی ہے یہ اسی کی وجہ سے ملی نا, ورنہ نہ اگر کرتے تو پھر ابھی بھی لڑے ہوتے. اور 2000 بات کریں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں NFC ایوارڈ. ویسے میرا نام لیا تھا اگر ایک چھوٹا سا جواب. جی 2008 سے 18 جو ہے وہ اگر ملک میں کوئی سول ادارے مضبوط تھے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ چارٹر ڈیموکریسی تھی نا.
اور اس کو آ کے امپائر کی انگلی کس نے کھڑی کی, جو ہے وہ دھرنے کس نے دیے, کس نے کہا کہ جو ہے وہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی ہے. آپ کو یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہے نا کہ عوام بھول جائے کس نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ عوام ہے. کل کیا کرنے لگی عفنان صاحب آپ کی نظر؟ عوام جو ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور شیر کے اوپر مہر لگائے گی اور انشاءاللہ ہم اچھا رزلٹ دیں گے آپ کو کل. اچھے رزلٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب 5 نشستیں جو ہے قومی اسمبلی کی ہیں, کچھ رزلٹ کچھ ظاہر پنجاب میں ہے, پنجاب والی سیٹوں پہ ہمارا ذرا زیادہ ہے ٹھیک ہے, فوکس. سندھ پیپلز پارٹی بلوچستان والی سائڈ پہ اور میں بھی ہم کوشش پوری کریں گے. سندھ میں ظاہر پیپلز پارٹی کا وہاں پہ نارملی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں رضا صاحب سے پوچھ رہے ہیں. رضا صاحب کل ضمنی انتخابات ہیں, کوئی ایسا تیاری ویاری نہیں ہے, ہر جماعت یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم جیتیں گے ایز یوزول. دس از اے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو کہ اس سے پہلے کرنی ہوتی ہے. لیکن مجھے بتا دیجئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ یہ ویسے یہ نشستیں اوور آل بھی کیا ابھی کے جو سینیریو بن رہا ہے, ابھی کی جو کاؤنٹنگ بن رہی ہے, ابھی کا جو حکومت کا پلڑا بھاری بن رہا ہے, اس کے اوپر کوئی فرق تو نہیں ڈالے گی؟ تو اسی لیے تیاری نہیں ہوئی, ایسا جلسے جلوس نہیں ہوئے, یا بہت زیادہ کوئی ہنگامہ آ رہا ہے, یا کوئی چہل پہل نہیں ہوئی؟ کوئی اور کر نہیں سکتا, ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا. سن لیا آپ نے؟ صحیح بات, اچھی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں انسان کو خوش رہنا چاہیے, خوش فہمی. رضا صاحب دیکھیں صحیح بات ہے, آپ نے کہا صحیح بات ہے, اچھی بات ہے. میں نے کہا نا کہ انسان کو, تیمور بھائی کو خوش رہنا چاہیے, خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اچھا ٹھیک. تو اچھی بات ہے. الیکشن ہو رہے ہیں, کل عوام فیصلہ دے دے گی, اور جس کی جتنی سیٹیں ہو جائیں گی نمبر گیم میں یقیناً تبدیلی ہوگی. لیکن جب کل الیکشن ہو رہے ہیں تو آج ہم کاؤنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں, اور اٹس آلویز انپریڈکٹیبل. آج کے اس دور کے اندر آپ کسی ایک پارٹی کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنی روایتی سیٹوں کو جیتتی چلی جائے گی. حکومت بن چکی ہے, اس 2-4 مہینے میں بھی لوگ حکومت سے خوش ہوں گے, ناخوش ہوں گے, اپوزیشن کے رویے سے خوش ہوں گے, ناخوش ہوں گے, اپوزیشن کی کارکردگی سے خوش ہوں گے نا. تو یہ بلدیاتی یہ جو ضمنی الیکشن ہے یہ عموماً پریڈکٹیبل ہوتے ہیں کہ اپنی اپنی سیٹیں لوگ ریٹین کرتے ہیں. لیکن لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے. نہیں, لیکن اس بار جو اپسیٹ ہوا ہے کہ آپ لوگ پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کی سیٹیں پی ایم ایل این نے لینی ہے, سندھ کی سیٹیں پیپلز پارٹی نے لینی ہے یا نہیں لینی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو جھگڑا سا بھی ہے نا. نہیں, لوگ ووٹ گن نہیں سکتے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ نہیں پتا کہ جو ڈبے کے اندر ہے وہ گنا جائے گا یا نہیں, تو اس سے زیادہ انپریڈکٹیبل وہ کسی اور سائڈ پہ وہ آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں, آپ ڈبے کو کریڈٹ دیے جا رہے ہیں بار بار. ڈبے کو نہیں ڈال رہے, جو پھر کاغذ پہ ووٹ لکھتا ہے اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں. رضا ہارون صاحب یہی تو ڈر ہے نا, ہونے نہیں دیں گے. یہی ڈر جو تھا وہ 2008-2013 میں بھی تھا. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھیں نا, ایک الیکشنز ہو رہے ہیں, لوگ اپنا حق رائے استعمال کریں گے. یہ جو ضمنی الیکشنز ہیں اس کی کارکردگی پہ یا اس کے نمبر سے کوئی مین اتنا فرق تو پڑنا نہیں ہے. اور کوئی بھی مین لیڈر اس وقت گراؤنڈ میں, آپ خود فرما رہی ہیں کہ اس طریقے سے کیمپیننگ نہیں ہو رہی. تو لیٹس ویٹ اینڈ سی. کل ہم یہ جو ہم لوگ پہلے سے بیٹھ کر بہت ساری باتیں سوچ لیتے ہیں, یہ بھی میرے خیال میں تبصرہ مناسب نہیں ہے. کل دیکھتے ہیں, کل الیکشن ہو رہے ہیں, عوام کو اپنا رائے دینے دیں اور اس رائے کا احترام کریں, اس نتائج کا احترام کریں.